ہاں ادھر یہ تو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسا انت؟ فضل ہے خدا کا کرم ہے اس کا. هل انت تقدر باللغة العربية؟ جی نہیں. لماذا يا صديق كيف فهمت القرآن والحديث؟ اب اپنی تعریف بتائیں گے. اسمی عبداللہ. وانت؟ عبداللہ. کہاں سے؟ من البنجلور. وانت امین این انت؟ میں بہرائچ شریف سے بول رہا ہوں، یو پی سے، اتر پردیش. تکلم باللغة العربية يا صديق. قل. تعال صديق. اور فرمائیے کیسے ہیں؟ الحمد للہ بفضل اللہ بعون اللہ بنصر اللہ. وانت؟ فضل ہے خدا کا کرم ہے اس کا، میں بھی ٹھیک ہوں. خیر میں آپ کو پہچان نہیں پایا. اسمی عبداللہ. جی نام پتہ ہے، پر ہمارے احباب میں سے عبداللہ نام کے بنگلور کے کوئی شخص ہے نہیں. لا لا. ایک کیرلا کے ہیں. لا آپ عارف. تو مولانا آپ تو عربی بول نہیں سکیں گے نا؟ ہلو. جی 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 جی. تو عربی آپ بات نہیں کر سکیں گے؟ جی نہیں. تو میں نے یہی پوچھا تھا، جب آپ عربی بول نہیں سکیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو پھر کس طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں آپ؟ قرآن و حدیث کو؟ جی جی یہ لازم ملزوم نہیں کہ جو عربی بول نہ سکتا ہو وہ قرآن و حدیث نہ سمجھتا. تو مطلب قرآن وغیرہ کا ترجمہ وغیرہ کر لیتے ہو آپ؟ ہاں اتنا تو ہے کہ زندگی میں درپیش ہونے والے مسائل تو حل کر ہی لیتے ہیں. تو عربی قواعد وغیرہ جانتے ہو آپ؟ ہاں گرامر پہ بھی واقفیت ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو جیسے ان زیدن کریمن، ان زیدن کریمن، ان زیدن کریمن، یہ تینوں اعراب صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان زید کریمن. ہاں کریم اور جی کریمن. جی جی یہ اعراب صحیح ہے؟ خیر میں 605 میں مبتلا ہوں کہ آپ مطلب کیا ایگزام لینے کے لیے فون کیے ہیں یا؟ نہیں مولانا، آپ نے کہا عربی گرامر پڑھا ہے نا، تو اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. وقع پہلے ماضی ہے معلوم؟ جی اس جی کا جی. جس کا امر کیا آتا ہے، جس کا معنی بچنا ہوتا ہے؟ اس کا امر کیا آتا ہے؟ وقع یقی کا جی ٹی آتا ہے. جی ٹی آتا ہے. تو یہ آتا ہے. تو جب آپ کو یہ معلوم ہے، تو جب میں نے اعراب پوچھا تو اس کو یہ معلوم نہیں آپ کو؟ نہیں علم کی بات ہم نے یہ نہیں کی کہ ہم کو آتا نہیں، معلوم نہیں، ہمیں یہ نہیں کی. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کی مطلب شخصیت ہی جو ہے ہمارے نظروں کے سامنے پوشیدہ ہے. آپ ایگزام لے رہے ہیں کیا؟ مطلب پورا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے. پورا معاملہ سمجھنے کی کیا بات ہے مولانا؟ آپ جب عربی نہیں بول سک رہے، عربی سمجھ نہیں سک رہے آپ، تو میں کیا بولوں؟ جب آپ کو قی معلوم تھا کہ اس سے پہلے امر قی آتا ہے تو آپ نے بتا دیا. تو میں نے جب اس کا اعراب پوچھا تو آپ بتا نہیں سکے. تو جی 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 جی. تو چلیے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گیا. میں علم غیب کے اوپر بات کرنا تھا آپ سے. جی جی. علم غیب کے اوپر سے بات کرنا تھا آپ کو. نہیں آپ ہیں کون؟ مطلب میں اسی 605 میں بتلاؤں، آپ ہیں کون؟ کس میٹر پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ پہلا کیا تو علم غیب کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں آپ علم غیب کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، پر ہیں کون آپ؟ یہ اپنی بتایا شخصیت تو واضح عبداللہ کریں. خان حنفی دیوبندی.
اچھا ارے کہ چھوڑو، علم دیوبندی، غیب کے اوپر او دعویٰ کرو اور علم غیب کی تعریف کرو، اس کے اوپر بات کرنا۔ ہاں دعویٰ کریں، ہم دعویٰ کریں گے؟ ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، نہیں آپ دعویٰ نہیں کرو گے؟ ہم نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے ابھی تک آپ سے۔ تو کرو نا، یہاں بات کریں گے اس کے اوپر، علم غیب کے اوپر دعویٰ ٹھیک کرو۔ ہے دعویٰ کریں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے، ایک چیز ہوتی دیکھیے، جو مدعی ہوتا نا، البینۃ علی المدعی۔ ہاں سنو، سمجھ رہا ہوں، اسی لیے آپ کا یہ جملہ کہ آپ دعویٰ کرو، میں اسی سے سمجھ گیا تھا کہ آپ ہوشیاری کا پہلو دامن اختیار کریں۔ اللہ کے بندے، ہم مدعی نہیں ہیں، ہم مدعی نہیں ہیں، مدعی آپ ہیں۔ اللہ، ارے انا للہ، فقہ کا بھی انکار اور حدیث کا بھی انکار۔ نہیں ہم مدعی نہیں، ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں۔ تو دعویٰ کرو نا، مدعی کے ذمہ ہی دلیل ہے نا، پھر مدعا علیہ کے ذمہ بینہ ہے نا۔ ہم جو ہے مدعی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، سمجھے؟ اچھا مدعی ہو کے بھی دعویٰ نہیں کرو گے؟ ہم نے کب کہا کہ ہم مدعی ہیں؟ آپ مدعی نہیں ہو؟ ہم نے کب کہا؟ کیسے مدعی نہیں ہو؟ ذرا اس کا ثبوت دو، پروف دو۔ کیا پروف کیا ہے؟ آپ ارے یار، جب تم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہو نا، ہاں تو پھر کرو نا۔ ثابت وہ چیز کی جاتی ہے جو ثابت شدہ نہ ہو، اور یہ علم غیب نبی کے لیے پہلے متفقہ طور پر یہ ثابت شدہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب، یہ تو سب کو پوری دنیا جانتی ہے یہ۔ چلو خیر، آپ ثابت نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ثابت ہے نا؟ جی بالکل۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب ثابت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کی عبارت کا میں جواب دوں گا جب گفتگو نہیں مولانا سنو نا، میں کیا بول رہا ہوں، جب گفتگو چلتی جائے گی نا، دیکھیے ایک چیز ہوتا اصول، ٹھیک ہے، جب تک کہ اصول سے بات نہ ہوگی، ایک عبارت آپ وہاں کی پیش کریں گے، میں اس کا جواب دوں گا، پھر میں آپ کے گھر سے دوں گا۔ میں ابھی آپ کے گھر سے نہ کسی سے نہیں، پہلے دیکھیں گے نا مسئلہ قرآن و حدیث سے حل ہو جا رہا یا نہیں، یا آپ اصول پر یا آنے کے واسطے تیار نہیں ہیں، تو بات کیسے ہوگی؟ گفتگو تو مطلب آگے بڑھنا یہ ناممکن دکھ رہا مجھے۔ خیر وہ ساری باتیں ہیں، میں اصل بات یہ ہے حضرت کہ میں تو ابھی مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ آپ جو ہے فون کریں گے اور مجھے جو ہے مجھ سے بحث کریں گے۔ خیر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں، آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں علم غیب کے اوپر، جی بالکل، تو سامنے آ کے نہیں کر سکتے ہیں؟ سامنے جیسے میں ایک طالب علم ہوں اور کی قلت ہے، تو اس لیے وقت کی معافی سے ایک منٹ مولانا، مناظرے کی تعریف کریں۔ ابے فالتو دیکھیے میں ابھی آپ سے باادب گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ سے باادب، یہ بے بولنا یہ عربی زبان میں بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ عربی میں بھی با بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو یہ مناسب نہیں ہے مولانا، یہ سب حرکت مطلب یہ گندی حرکت ہے، یہ سب مت کرو۔ میں کیا کر رہا ہوں نا، سنو، نہیں پاکیزہ حرکتوں کا پہلو آپ اختیار کر کے رکھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی جو ہے چائے تک ابھی مجھے نصیب، میں چائے پینے کے لیے بیٹھا تھا، پیا ہوں میں، مطلب ابھی منہ بھی نہیں دھویا ہوں، مطلب فجر کی نماز پڑھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آیا تو میں اس کے بعد میں آپ کو ہی فون کیا تھا تھوڑی دیر کے بعد سے، میں کہا شاید اس وقت میں آپ کے پاس جماعت لیٹ سے ہوگی، تو اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ جب میں نے آپ کو فون کیا تو آپ اٹھائے نہیں، اس وقت میں ریسیو نہیں کیا، تو پھر میں گھر میں فون چارجنگ لگا کر کے چلا گیا، پھر آپ کا کال دیکھا تو پھر میں نے آپ کو کال کیا۔ نہیں مولانا، جیسے ہم ایک بات یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان مجھ سے مناظرہ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کم سے کم یہ بھی تو دیکھ لیں کہ کیا اس کے اندر مناظرہ کرنے کی مطلب صلاحیت ہے یا نہیں ہے، جیسے اسی لیے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ مولانا آپ مناظرے کی تعریف کرو۔ نہیں آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں ہم سے؟ جی بالکل۔ جی تو کب تک آ رہے ہیں؟ مناظرے کی تعریف کرو نا مولانا، آ جاؤں گا۔ ابے تم تعریف آ کے یہی لے لو نا، سب کچھ سامنے۔ یہ 3rd ڈگری والی نا، یہ کٹی چھٹی زبان، یہ کسی اور کے ساتھ مطلب استعمال کرو، کسی اور کے ساتھ بات کرو تو یہ سب لفظ استعمال کرو۔ میں آپ کو 3rd ڈگری سے بھی نیچے سمجھتا ہوں حضرت، المرء یقیس علی نفسی، حضرت کرو نا، مجھے اس سے کوئی لا ابالی، میں اسے کوئی مطلب اسی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا ہوں نا۔ تب پھر آپ مطلب یہ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ 3rd ڈگری والی زبان استعمال نہ کرو؟ مولانا آپ سے قرآن کا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، نہیں سنو، طریقے کی بات یہ تھی، طریقہ یہ تھا بات کرنے کا۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے ہو، اتنے بڑے دارالعلوم میں ہو، تمہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ طریقہ تو یہ تھا، دیوبند میں نہیں پڑھتا ہوں محترم، آپ غلط بیان کرو نا، میں دارالعلوم دیوبند میں، آپ کہیں بھی پڑھتے ہیں، طالب علم ہیں، آپ کو طریقہ بات کرنے کا یہ تھا کہ آپ نے فون لگایا تھا تو آپ کو پہلے اپنا نام بتانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم نے کس مقصد کے تحت فون کیا۔
اور میں آپ سے تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون بتا ہے؟ ہی رہا ہوں بتا ہی رہا ہوں. آپ جیسے نہیں تو پوچھتے گئے میں نے کتنی مرتبہ میں نے کچھ آپ سے سوال کیا, کچھ آپ نے مجھ سے کیا, آپ نے مجھ سے نام پوچھا بتا دیا, پھر آپ میں نے کوئی سوال تم سے نہیں کیا. میں نے آپ سے مسلکن حنفی ہوں, مشربن دیوبندی ہوں, پھر بھی آپ سمجھ نہیں رہے محترم. نہیں, اس سے پہلے جب میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, آپ ڈائریکٹ پوچھ رہے ہو انا زیدن کریمن, آپ سوالات کرنے لگے ہو. میں پوچھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ ہیں کون اور کس میٹر کے تعلق سے آپ مجھ سے گفتگو کر رہے جی محترم, تو پھر میں نے اور آپ کو سب سے پہلے میں نے اس کی وضاحت کر دی نا محترم آپ کے سامنے. نہیں بعد میں کیا آپ نے, پہلے نہیں کی. پہلے تو آپ نے سوالات کیا ہے نا محترم, یا نہیں کیا, بعد میں کیا یا نہیں کیا. نہیں, میں نے چند سوال آپ سے کیے, تو آپ نے مطلب اس کا مطلب اظہار کر دیا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو چھوڑو یار, جس کو آپ معلوم ہی نہیں, زبردستی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایسے بھی قرآن کا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تو میں کہا چلو کوئی بات نہیں ہے کہ عربی اگر ان کو نہیں آتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. تو پھر خیر یہ بات آپ مطلب بڑی صراحت کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم. سمجھے, بڑی صراحت کے ساتھ آپ بول رہے ہو کہ مجھے نہیں معلوم ہے. میں نے یہ نہیں کہا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا. جی محترم, آپ نے کیا کہا تھا وہ ریکارڈنگ کو مطلب یہ کریں, واپس لے کر کے سنیں. ہاں جی مولانا, ایک چیز ہوتی ہے کہ صراحتاً کہہ دینا, ایک چیز کنایتاً بھی ہوتی ہے, ایک چیز اشارتاً بھی ہوتی ہے. سمجھ رہے, مفہوم تین کا بھی ایک ہی نکلتا ہے. اور کچھ اور عربی میں بولوں کیا؟ نہیں, اتنے تو مطلب وہ نہیں ہے. آپ کس بولیے, اگر عربی بول سکتے ہیں بولیے. آپ کو شوق ہے بولنے کا تو آپ بولیے. تو جب سامنے والا بات ہی نہیں کر سک رہا تو عربی میں کیوں بولوں میں, وہ بولوں. نہیں, کر سکنے والی بات الگ ہے مولانا, کر سکنے والی بات الگ ہے. میں 605 میں مبتلا کیوں تھا اس کی وجہ بتا دوں. چلو مولانا, تو عربی بات کرنا شروع کرو. نہیں, میں 605 میں عربی میں بات نہیں کر رہا آپ سے, عربی میں بات نہیں کروں گا. اگر آپ کو عربی میں بات کرنے کا شوق ہے تو وہ بھی شوق آپ کا پورا کیا جائے گا, لیکن آپ ڈائریکٹ فون لگا کے ہم سے بولو کہ ہم کو سب کے لیے سب بات کو چھوڑ دو, ایک جگہ رکھو, سب کو ترک کر دو. چلو اب شروع کر دو عربی بولنا مولانا. نہیں, عربی بولنے والی میں عربی نہیں بولوں گا آپ کے سامنے. میری عربی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے, مطلب وہ جو اس کو کیا بولتے, اسپیک میری کمزور ہے. چلو مولانا عربی کمزور ہے, چلو کم سے کم اردو تو مضبوط ہے نا آپ کی, بحمدہ تعالی. چلو ماشاء اللہ, پھر شروع کرتے مولانا. تو علم غیب کی تعریف کرو مولانا. جی نہیں, آپ سوال کرنے پہلے آپ میں کہہ رہا ہوں نا مولانا, پوری رضا خانیت مطلب زہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار تو ہو جائے گی, پھانسی کے پندے پر لٹک تو جائے گی, لیکن کبھی زندگی میں علم غیب کے اوپر دعویٰ اپنا نہیں کرے گی. ہاں جی محترم. ایک بات بتائیں حضرت, آپ نے جو یہ جملہ استعمال کیا رضا خانیت, یہ ہم کو برا لگا. بعد میں اگر کوئی جملہ ہماری زبان سے ایسا نکلا تو آپ کو برا لگے تو آپ شکایت مت کیجیے. میرا جملہ آپ مجھے لوٹا دیجئے, میں اپنا جملہ لے لیا واپس. نہیں, آپ بول چکے ہیں جو کہتے نہیں ہیں کہ تعریف کرو غیب کی تعریف کرو. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے محترم, میں ایسے ہی مطلب بیکار زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں. علم غیب کے اوپر تعریف کرنا تو علم غیب کی تعریف کرو بس. آپ سے زیادہ جو ہے بزی اس وقت عصر حاضر میں ہر ایک کی لائف بزی ہے. آپ طالب علم ہو, آپ کے پاس کافی وقت ہوگا. جی بولیے اور میں طالب علم نہیں بولیے نا شیخ. اور میرے پاس بھی وقت نہیں ہے, وقت کی قلت آپ مت بتائیں. آپ سے زیادہ قیمتی ہمارے پاس وقت ہے. اور رہی بات علم غیب گفتگو کرنے کی, سب کا ہی ہے قیمتی. دیکھیے اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے, یہ غلط جملہ آپ استعمال کر رہے ہو. الفاظ کو مطلب جملے کی درستگی پہلے دیکھ لو محترم, اس کے بعد میں بولو. جی میں نے کیا کہا؟ آپ سے زیادہ قیمتی میرا وقت ہے. نہیں محترم, یہ غلط ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا وقت قیمتی نہیں ہے, بلکہ آپ سے زیادہ ہے. آپ سے زیادہ یہ غلط ہے نا محترم. جی کیونکہ اللہ نے سب کے لیے جو بنایا نا مساوی ہے محترم. جی نہیں, مساوی نہیں ہوتا حضرت. مساوی ہی تو وہی تو بات ہے, مساوی نہیں ہوتا ہے. مساوی نہیں ہے. اچھا بتائیں ذرا. علماء اور جولا کے وقتوں کو جو ہے, علماء لفظ ہے ہی نہیں محترم. قرآن آپ نے پڑھا نہیں؟ قرآن کہتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء بفتح اللام محترم. ہاں, تو آپ جب لفظ علماء صحیح سے بول نہیں سک رہے محترم, تو پھر آپ کہاں سے مطلب عالم کی کیٹیگری میں نام لکھا لے رہے اپنا؟
اس کا مطلب آپ میری جہاد، ارے تم اپنی کان کھول کے سن رہے ہو، علماء بولا ہوں کہ علماء بولا ہوں؟ چلیے محترم اچھی بات۔ علماء بولا تھا یا علماء بولا تھا؟ جی اپنے محترم، کان کا علاج کر لو جی پہلے۔ محترم وہ ریکارڈنگ میں سن لینا آپ محترم۔ ہاں وہ سن لینا، میں ریکارڈ نہیں کر رہا، میں فالتو باتیں ریکارڈ نہیں کرتا۔ اچھا نہیں ریکارڈ کرتے، ریکارڈ کرنا چاہیے محترم، میں آپ کو ریکارڈ شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ کر تو دیجیے گا۔ محترم جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مطلب علماء کی کیٹیگری میں شامل کر رہے ہیں اور دوسرے نہیں، جہلا، استغفر اللہ ربی، یہ تو یہ آپ کے یہ چیز آپ کے آباء و اجداد بھی ثابت نہیں کر سکیں گے کہ میں نے کہا ہو کہ میں عالم ہوں اور باقی جتنے ہیں وہ سب جاہل ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا کہ علماء اور جہلا کے دونوں حضرات کے وقتوں کو مساوی نہیں کیا جائے۔ تو وہی تو بول رہا نا محترم، میرے اور آپ کے درمیان گفتگو چل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں کون جاہل اور کس کو تم آپ اتنی سمجھ اور اتنی ہی لائقیت اگر ہوتی، بڑے فون کرتے ہوئے ڈائریکٹ آپ مجھ سے سوالات کی بوچھار نہ کرنے لگتے۔ سب بیکار کی بات، سب بیکار کی بات، آپ جتنی بات کر رہے ہیں بیکار، دعویٰ کر ہی نہیں رہے محترم۔ تو میں نے آپ دعویٰ کرنا کوئی ضروری ہے؟ میں نے کہا کہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں مدعی نہیں ہوں، مدعی آپ ہیں۔ اللہ کے بندے، ہاں میں مدعی نہیں ہوں، مدعی نہیں، میں مدعی نہیں ہوں، میں مدعی نہیں ہوں۔ کیوں مدعی نہیں؟ کیسے مدعی نہیں ہوں وہ بتاؤ؟ کیوں کیسے مدعی نہیں ہوں؟ کیسے؟ یہ کوئی سی بات نہیں، میں دعویٰ نہیں کر رہا۔ کیوں دعویٰ نہیں کرو گے بھائی؟ اللہ کے بندے، ابھی تک تو آپ لوگ اس بات کے قائل تھے، اگر میں نے آپ کو احمد رضا خان صاحب کے اصول سے ثابت کر دیا۔ ہاں ثابت کیجیے، حوالہ دی ثابت کیجیے، اور اعلیٰ حضرت کی کسی بھی کتاب سے ثابت کیجیے کہ وہ مدعی ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے۔ احمد رضا خان صاحب یہ دعویٰ نہیں کیے کہیں بھی؟ نہیں دعویٰ نہیں کیے، دعویٰ ثابت کرو۔ اگر میں نے یہ دعویٰ مطلب دکھا دیا کہ ہاں احمد رضا خان صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے، اقرار الگ چیز ہے، دعویٰ الگ چیز ہے محترم۔ تمہیں دعویٰ اور اقرار کی، ہاں اتنی اقرار الگ چیز ہے۔ جب آپ نے کیا کہ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، جو سلف صالحین میں کسی کا بھی یہ مطلب عقیدہ نہیں ہے، اب اس کے خلاف جا کر کے یہ کر رہے ہیں، تو یہ احمد رضا خان صاحب کا یہ اقرار کیا ہوا پھر؟ یہ اقرار دعویٰ ہوا۔ اقرار اور دعوے میں تمہیں تمیز نہیں ہے کہ اقرار کسے کہتے ہیں اور دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ جب احمد رضا خان نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، جو کہ اسلاف سے سب کی فہم سے ہٹ کر کے جو ان کی ایک سمجھ ہے، تو اب یہ بتائیے کہ یہ مدعی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ دعویٰ اور اقرار کا، محترم اقرار میں دعوے میں فرق ہے، بالکل فرق ہے، بالکل فرق ہے، اسی کی تمیز نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اقرار کیا ہے، دعویٰ نہیں کیا ہے۔ مولانا تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ انہوں نے دعویٰ کیا؟ دعویٰ نہیں کیا، اقرار کیا ہے۔ جب اقرار کیا ہے، جب ایک بات کو جب قبول کیا ہے، جب تسلیم کیا ہے، مانا ہے، ایکسپٹ کیا ہے، تو پھر اس کی دلیل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ہاں دلیل ہے، بحمدہ تعالیٰ دلیلوں کی بوچھاڑ مار دوں گا۔ تم ارے ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ شروع کرو نا، تو پھر وہی میں بول رہا ہوں نا، جب ایک چیز کو پہلے دعویٰ ثابت کرو کہ اعلیٰ حضرت نے دعویٰ کہاں سے کیا ہے، میں مدعی بن جاؤں گا، پھر میں دلیلیں دے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت دیکھو، ابھی تو یہاں پہلے تعریف ہوگی، پہلے اس کے بعد میں اصول بتائے جائیں گے، اس کے بعد میں پھر نہ دلیل دی جائے گی۔ ایسے ہی ابھی دعویٰ بھی ہے مطلب، اور ویسے بھی جو ہے آپ نے مناظرہ کرنے کے لیے فون آپ نے کیا، اور ساری باتیں آپ ہی کی جانب سے ہو رہی ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ تعریف کیجئے، بس آپ اتنا بتا دیجئے کہ دعویٰ ثابت کر دیجئے، اس کے بعد تو ہم دلیلیں دیں گے۔ اگر آپ ہم کو مدعی ثابت کر پائے تو دلیلیں تو ہمارے ذمہ ہوں گی۔ وہ آپ نے جو قاعدے ثابت کیا کہ ایک چیز جو سلف صالحین کی سمجھ میں نہیں آئی، جس کو احمد رضا خان صاحب نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، تو اس چیز کی دلیل ہے احمد رضا خان کے پاس یا نہیں ہے دلیل؟ میں نے کہا نا کہ میں دلیلیں اتنی دوں گا کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ محترم اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک چیز کا اقرار آپ خود کرتے، ایک چیز کو آپ مانتے بھی ہیں، تو کیا آپ مدعی نہیں ہوتے ہیں؟ میں ماننا اور دعویٰ، یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں حضرت کہ اقرار اور دعوے میں بڑا فرق ہے۔ جی محترم، فرق میں کب کہہ رہا ہوں کہ فرق نہیں ہے؟ تو اقرار کر لینے سے آدمی مدعی ہو جاتا ہے، یہ ثابت کرو پہلے۔ تو اچھا، اقرار کرنے سے انسان مدعی نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ اقرار کرنے سے انسان مدعی؟ میں کہہ رہا ہوں۔ جی کہاں لکھا ہوا یہ اصول محترم، بتائیں گے؟ لکھا ہوا ہے، یہ اصول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت نے اقرار کیا ہے، اقرار کب ہوتا ہے؟
انکار کی صورت میں ہوتا ہے جب انسان منکر ہوتا ہے کسی بات کا اور کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، پھر اس کے سامنے دلیلیں اتنی دی جائے کہ وہ ماننے پر مجبور ہو جائے، اس کو اقرار کہتے ہیں، اس کو دعویٰ نہیں کہتے ہیں۔ اچھا اقرار اور دعوے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دعویٰ یہ کہاں سے کیا محترم آپ نے؟ کہیں سے بھی کیا ہو، لیکن اقرار اور دعوے میں زمین یہ تو اپنے گھر والی بات ہے، گھر والی بات نہیں ہے مولانا جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کو ثابت کرتے ہیں سلف صالحین سے ہٹ کر کے، تو پھر آپ کے ذمہ دلیل بنتی ہے یا دلیل نہیں بنتی ہے؟ اچھا، امام بخاری کو سلف صالحین سے ہٹ کے مانتے ہو کیا آپ؟ بالکل الحمدللہ، سلف صالحین میں امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث مانتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، وہ سلف صالحین میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں جی۔ اور سعدی، امام سعدی کو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ، شیخ سعدی المتوفا کب ہیں یہ ان کی کتاب گلستان بوستان، جی معلوم ہے مجھے، گلستان ہی پڑھا میں، بوستان ہی۔ ہاں، تو یہ متوفا کتنے ہیں؟ یہ قریب 1000 سال پہلے کے ہیں شاید۔ بتائیں نا کون سی کتاب میں ان کی مطلب پوری برتھ ڈے مطلب ڈیٹ ڈے مطلب نہیں، گلستان میں آپ کو سب پتہ چل جائے گا، ان کی سوانح حیات پوری۔ ان کی نہیں وہ پڑھ دینا تھوڑا، گلستان کے 2-3 شعر پڑھ دینا۔ نہیں، مجھے ان کی سوانح حیات وفات کا دن لکھا ہوا نا، اس دن ان کو پیش کر دیں۔ جی جی جی، وہ آپ نہ دیکھ سکتے ہو تو میں بتا دوں گا، میں دیکھ کر کے ان کی وفات جو ہے مجھے آج سے 4 سال 5 سال پہلے پڑھا تھا۔ خیر، حضرت شادی اور امام بوسیری علیہ رحمۃ اللہ۔ بوسیری؟ ہاں، معلوم نہیں بوسیری۔ آپ امام بخاری بول رہے ہیں یا بوسیری بول رہے ہیں؟ نہیں، بخاری پہلے بولا تھا، بعد میں جی بخاری، امام بخاری سے بتائیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب۔ اور یہ قصیدہ بردہ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا میں نے، کبھی سنا نہیں؟ قصیدہ بردہ نیٹ پر اتنا مشہور ہے، لوگ پڑھتے ہیں، مولانا صلی وسلم دائما ابدا۔ جی نیٹ وٹ پر ہم زیادہ جاتے نہیں، بہرکیف چھوڑو نا۔ جیسے آپ نے کہا امام بخاری، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے کب وفات پائے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، یہ تمام چیزیں مباحث سے خالی نہیں ہے، میں اس لیے ان بزرگوں کے نام بنا رہا ہوں۔ سنیے میری بات، سنیے۔ آپ ایسی کتاب کا نام بولے نا جو کوئی بھی نہیں سنا ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا امام بخاری کا، الحمدللہ ہمارے نزدیک امام بخاری معتبر انسان ہے۔ یہ تو اچھا، ایک بات بتاؤ، تم اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو؟ میں دیوبندی ہوں۔ تو پھر امام بخاری کو کیوں اتنی تقویت دے رہے ہو؟ ارے آپ نے امام بخاری کا نام لیا ہے، امام مسلم، آپ امام مسلم کا نام لیتے ہیں، امام مسلم کو ہی مانتے، آپ امام اعظم کو مانتے، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو بولتے، مانتا امام مالک رحمۃ اللہ یا مالک بن انس کو بولتے، میں مانتا امام شافعی کو، محمد بن شافعی کو مانتا میں الحمدللہ۔ اس کے بعد اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتا ہے، الحمدللہ مانتا۔ یہ کیا مولانا، حدیث میں جہاں تک اصول حدیث میں جو ان کے قواعد جو تھے، جو ان کا اصول تھا حدیث لینے کا، جو شرط تھی، اس کے اعتبار سے تقویت دیتے، اور سب احناف کا نعرہ ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور مطلب کیا علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو عمدۃ القاری لکھتے ہیں، کتاب اللہ صحیح البخاری۔ بس میری سنیے، میں ان تمام بزرگوں کے جو نام گنا رہا تھا، آپ نے تو گنانے نہیں دیا، 3 ہی پہ اسٹاپ کروا دیا، روک دیا۔ محترم آپ نے گلستان بولا، محترم آپ نے شیخ سعدی شیرازی کا نام لیا، بات مکمل ہونے دو یار۔ شیخ سعدی شیرازی کا نام لیا محترم، میں نے جب پوچھا میں امام بخاری کا بتاؤں المتوفا کب ہیں؟ نہیں، میں بتاؤں 256 ہجری، اٹھا کر کے دیکھو، امام مسلم 261 ہجری ہیں، پوری بات مکمل ہونے دو میری۔ میں ان بزرگوں کے نام اس لیے گنا رہا تھا کہ میں، اگر آپ ان کو اسلاف میں سے مانتے ہو، آپ نے کہا نا سلف صالحین کا کسی کا طریقہ نہیں ہے علم غیب کا، مطلب کسی کا عقیدہ نہیں کہ حضور کو علم غیب ہے، تو آپ ان کو اسلاف میں سے مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ جی آپ بتانے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ انہی کی کتابوں سے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ ثابت پہلے یہاں تعریف ہوگی علم غیب کی نا، یہ مطلب آپ اپنی طرف سے فٹ کر کے، اسی لیے تو میں کر دوں یہاں علم غیب کی تعریف کرو اور دعویٰ پیش کرو، لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں۔ کریں گے، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ کریں گے ٹائم ریکارڈنگ، لوگ زیادہ تر ریکارڈنگ لمبی ہونے کے بعد نہیں سنتے زیادہ ریکارڈنگ۔ نہیں، آپ ریکارڈنگ کر رہے ہو اپنی شیخیت بگاڑنے کے لیے، کہ مطلب دوسروں کو سنائیں گے۔ آپ تو بہت بڑے صاحب علم اور صاحب کمال ہے، پھر اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ بحمدہ تعالی فضل ہے، اگر سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، سمجھے، اتنا تو آتا ہی جاتا ہے۔ اگر ناموس رسالت کو لے کر کے اگر میں کھڑا ہو گیا
تو نانی یاد آ جائیں گے. آپ کوئی نیا نہیں ہو ہمارے ساتھ. سنیے ایک سال پہلے جو ہے 1 یا 2 سال پہلے آپ کوئی نیا نہیں ہو. اس کا ترجمہ سمجھ میں آتا مولانا؟ اس کا ترجمہ آپ نے سمجھ میں، اس کو ترجمہ سمجھ آیا؟ دیوبند کے 4 لڑکے تھے. سمجھ میں آیا اس کا ترجمہ؟ دیوبند کے 4 صاحب تھے. 4 لوگ. محترم آپ نے منطق پڑھا ہے؟ منطق آپ نے پڑھا ہے؟ ہم نے کتنا پڑھا یا کتنا نہیں پڑھا وہ ہم آپ کو تصریح میں دیکھیں گے. آپ منطق کا ضابطہ ہے والخبر یحتمل الصدق والکذب. یہ اصول کہاں سے لیا گیا؟ قرآن مجید کہتا ہے. کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ اصول جو لیا گیا قرآن سے لیا گیا. تو خبر سچ بھی ہو سکتی، جھوٹ بھی ہو سکتی، 2 بات کا بھی احتمال رکھتا. میں نہیں مانتا آپ کی بات کو. بیکار کی بات مت کرو، علم غیب کی تعریف کرو. اچھا. امام بخاری کی حدیث کو آپ نے شاید دیکھا نہیں تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث مروی ہے، شاید آپ نے بخاری شریف وغیرہ پڑھا نہیں تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام غلطی سے لیا ہوگا. جی بولتے نہیں رہوں گا محترم. اگر علم غیب کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کے بعد میں پھر بات ہوگی یہاں پاس، نہیں تو پھر مطلب فون کٹ کریں گے، ریکارڈنگ ڈال دیں گے، لوگ سن لیں گے. ہاں ریکارڈنگ آپ ڈالیے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ساری ریکارڈنگ موجود ہے. خیر میں ایک جملہ آپ سے کہوں گا، آپ اگر اقرار کرتے ہیں، آپ کو جتنا بولنا ہے آپ ایک بارگی بول لیجئے. اس کے بعد جب میں بولنا چالو کروں تو پھر آپ بیچ میں انگلی مت کیجیے. ٹھیک ہے، تو آپ علم غیب کی تعریف کریں، میں خاموش ہوں بس. ٹھیک ہے، آپ کو جو بولنا ہے پہلے بول لیجیے. چاہے نہیں، آپ کا وقت شروع ہو رہا. آپ 1 منٹ علم غیب کی تعریف، علم غیب کے اوپر اپنا دعویٰ پیش کریں، پھر میرا جواب دعویٰ ہوگا. ٹھیک ہے، چلو. ایک بات سن لیجیے. علم غیب کی تعریف اور علم غیب کے جو شرائط اور جو اصول ہیں وہ تمام کے تمام میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بات شروع جو ہے ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے. بالکل. آپ ریکارڈنگ کیجئے، کچھ بھی کیجئے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. رہی بات، آپ بار بار ہم سے یہ فورس کیے جا رہے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں. سمجھے؟ ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. میں مدعی نہیں ہوں. اگر مدعی ہی بنانے کا شوق ہے تو آپ مدعی بن جائیے، بن کر بن جاتا ہوں. آپ کو اگر دعویٰ ہی کرانا ہے، میں دعویٰ نہیں کر رہا. رہی بات دلیلوں کی، تو بحمدہ تعالیٰ قرآن سے بھی دلیل دوں گا اور حدیث سے بھی دوں گا، سیاہ ستہ سے دوں گا، اور ایسی حدیثیں رکھوں گا سامنے کہ آپ تو آپ ہیں. آپ اپنے لوگوں کو بھی ساتھ میں لے لیجئے، جتنا چاہے اس پہ رد و قد کر سکیں حدیث پر اتنا کر سکتے ہیں، چاہے وہ مطلب اسماء رجال کی حیثیت سے ہو، چاہے جیسے ہو، جتنی بھی بحث کر سکتے ہو انشاءاللہ العزیز. کل صحیح حدیثیں آپ کو دوں گا میں، آپ اس سے بے فکر رہیں. رہی بات، آپ نے جو یہ الزام لگایا کہ آپ نے علم غیب، آپ کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارے اسلاف سے ہٹ کر کے ہے نا. آپ نے کہا بحمدہ تعالیٰ 200 سال سے پہلے دیوبندیت تو تھی نہیں دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کی دیوبندیت ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ دیوبندیت 200 سال پہلے تھی. 200 سال پہلے جتنے بھی علماء کرام ہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کو علم غیب تھا. یہ میں ثابت کر سکتا ہوں. 200 سال کے بعد کچھ لوگ ہوئے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا. رہی بات، میں نے دوران گفتگو شروع ہی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ وہ حضور کے بارے میں علم غیب مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. کہتے نہیں ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہی معاملہ کچھ اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم نے نہ علم غیب کی تعریف کی اور صحاح ستہ کو چلے گئے. اسلاف سے تو بزرگ نام لیتے گئے لیکن کسی سے ثابت نہیں کیا. جب میں نے ان سے امام ان کا کیا گلستان سعدی کا شیخ سعدی شیرازی کا جب متوفہ پوچھائی تو یہ بتانے سے انکار کر گئے. اور دوسری بات محترم، مطلب یہ سیاہ ستہ کی بات کر رہے ہیں اور اسماء الرجال کی بات کر رہے ہیں، پیدل ہیں، اس سے ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. اور محترم کے سوال کا میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ محترم کر رہے یہ جتنے مناظرے دیکھے ہیں نا علم غیب کے اوپر، دیوبندی سے ہوئے یا اہل حدیث کے ساتھ بالمقابل میں بریلوی کے ہوئے ہیں، تو ان میں تمام ان کے علماء جو ہیں وہ علم غیب کے اوپر مناظرہ کرتے ہوئے مدعی بنے ہوئے، اور یہ تمام اصول کو یہ مطلب اپنے جو عالم ان کے جو بڑے کیے ہیں ان کو چھوڑ دیے، ایک جگہ رکھ دیے، اور یہ اب مجھے مدعی بنا رہے. علم غیب مانتے یہ ہیں اور مدعی بنانے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں. اور ایک بات اور محترم نے کہی جھوٹی بات
کہ دیوبندی 2 سال پہلے سے نہیں تھے. ارے اللہ 200 سال 200 سال 200 سال. ہاں محترم 200 سال. اور دوسری بات یہ سنو میری بات سنو میری بات نہیں بسم اللہ بعد میں کرو, پہلے ادھر سنو. میں نے کہا تھا نا میری بات میں بیچ میں مت پوچھنا. میں نے کہا تھا نا میں نے کہا تھا نا ابھی میری بات ہے نا, ابھی تو آپ نہیں ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے. میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے. میری بات مکمل نہیں ہوئی کی طرف چلے گئے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں اس عبارت کا بھی جواب دوں گا, لیکن آپ علم غیب کی تعریف کر ہی نہیں رہے یار. خود مدعی بننے کے واسطے یہ تیار بھی نہیں ہے. اب میں ان کو کیا کروں؟ جھوٹ کا سہارا لینا ہو, اگر مکاری سیکھنا ہو تو دیابنا کے دربار میں جاؤ. تم سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم مدعی ثابت کرو, دعویٰ ہمارا ثابت کرو. ہم مدعی بننے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی ذات کی گارنٹی تو اور نہیں دے رہے. اعلیٰ حضرت کی ذات کو ثابت کرو. محترم آپ نہیں کہیں بھی ثابت کرو. صلاۃ والسلام کو علم غیب ہے, آپ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, مر جائیں گے لیکن یہ عقیدہ رہے گا, لیکن دعویٰ نہیں کر رہے. یہ مطلب یہ بات آپ نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ کہاں سے؟ میں نے قرآن و حدیث سے اخذ کی. جی محترم قرآن و حدیث سے. قرآن و حدیث سے. جی حضرت. جی محترم قرآن پڑھا آپ نے کبھی؟ کیا بالکل جاہل سمجھ رہے ہو کیا یار؟ اچھا قرآن پڑھا محترم. بات کرنے کا انداز دیکھو. سنو مولانا, روایت پڑھے محترم, کون سی روایت؟ نہیں کوئی بھی. تم اتنی دیر سے بول رہے ہو کہ ابے تبے 3rd ڈگری والی بات مت کیجیے گا. میں 3rd ڈگری میں اختیار کیا ہوں, لیکن تم جو بار بار طنز کر رہے ہو, بار بار مجھے غصہ دلا رہے ہو. اگر میں نے اپنی زبان کھول دی نا مولانا, میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے. میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ نے کہا قرآن پڑھا. آپ ہمیں عالم مانتے ہو نا, مولانا مانتے ہو, اس لیے بات کیا نا آپ نے. مولانا مانتے ہو نا, پڑھا لکھا مانتے ہو. آپ سے پوچھ رہا ہوں محترم, میں جتنا قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ میں جتنا پوچھ رہا ہوں اتنا جواب دو. مجھے مولانا مانتے ہو نا تم. مجھے مولانا مانتے ہو نا تم. ارے اللہ کے بندے سن تو لو یار. سنو, مجھے مولانا مانتے ہو نا تم. ارے محترم سن تو لو یار. مولانا کوئی مولانا دیکھو, مولانا ایک چیز ہوتی ہے عرف میں. جیسے عرف میں ایک چیز کہتے ہیں, عرف جو عربی کا آپ قاعدہ دیکھیں گے تو والعرف قاض, عرف اصل ہے, ٹھیک ہے. تو عرف میں جب اگر کوئی کسی کو مولانا نہیں ہو جاتا ہے. سنو محترم, ہاں عرف عام ہی میں مان رہے ہو مولانا. آپ ہم سے کس لحاظ سے گفتگو کرنے کے لیے فون کیے ہو؟ کیا مجھے پڑھا لکھا سمجھتے ہو یا جاہل سمجھتے ہو؟ پڑھا لکھا سمجھتے ہو یا جاہل سمجھتے ہو؟ پڑھا لکھا ہوں کیا ہو آپ, وہ تو مطلب ریکارڈنگ میں پتہ چل جائے گی, اس بات کی وضاحت ہو جائے گی. سنو نا محترم, آپ میری بات کا جواب. مطلب آپ یہ ہے کہ آپ جو مبنی ہیں کس بات پر, اس بات پر کہ جو میں بولوں گا وہ ہوگا. نہیں محترم, ایسی کیوں بن رہے ہیں نا آپ ایسا مت بنے, ٹھیک ہے. آپ بریلوی حضرات جو ہے نا وہ مورب ہی بہتر رہتے ہیں. مبنی ہونے کی ان کی مطلب یہ نہیں ہے, مورب اوقات نہیں ہے. جی جی ہاں, اس لیے سارے دیوبند والوں کا جو ہے ایمان خطرے میں پڑ گیا ابھی. حوالہ دوں جی محترم, حوالہ دو. جی محترم, شاید آپ کا دماغ بالکل خراب ہو گیا محترم. نہیں, میرے پاس حوالہ موجود ہے بھیا, میں بغیر دلیل نہیں بول رہا ہوں. ابھی جس پر بات ہو رہی ہے نا محترم, اسی پر رکھ کر کے بات کریں گے نا محترم تو اچھا ہوگا. مختلف عنوانات پر بات کرنا محترم یہ بالکل مطلب نہیں ہے. تو محترم یہ پاگل والی ہنسی اپنے پاس رکھیے محترم. نہیں وہ سمجھتا پاگل آگے نا, پاگل بول دیا نا آپ. سنو محترم, ایک حرکت ہوتی ہے کی, جہاں پر جو چیز ہنسنے کا مقام ہے تو وہاں پر انسان ہنسا تو وہ بالکل بجا ہے, لیکن آپ جو ہنس رہے وہ بیجا ہے. یہاں بات نبی وغیرہ کی چل رہی ہے, بات علم غیب کے اوپر چل رہی ہے, آپ ہنسنا شروع کر دے رہے محترم. ہنسنا مجھے بھی آتا ہے الحمدللہ. نہیں یہ بیجا نہیں ہے, میں اس کو بجا ثابت کروں گا. اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تم بھاگ رہے ہو. جب میں نے پورے دیوبند والوں کے ایمان کو خطرے میں بتایا نا تو تم بھاگ رہے ہو. استغفر اللہ. محترم تو مطلب تم دیوبندی کو مسلمان سمجھتے ہو نا اس سے پہلے تو؟ کون؟ بالکل نہیں, بحمدہ تعالی جب سے علم ہوا ہے. ہم دیابنا کو کافر ہی مانتے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز مانتے رہیں گے. ایمان خطرے میں آ گیا تو اس سے پہلے مطلب ایمان تھا تب تو یار. یہ دیکھو یہ ہنسنے کی بات ہے, یہ اس کے اوپر ہنسا جائے گا محترم, سمجھے. چلو دیکھ لیا میں رضا خانی کے پاس تم کتنے پانی میں تھے. ریکارڈنگ گروپ میں پھیل جائے گی, معلوم ہو جائے گا کس کے پاس کیا علم تھا کیا علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. خیر, یہ مختار صاحب آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں؟ مختار نہیں جانتا میں. نہیں جانتے ہیں تو آپ کو نمبر میرا کس نے دیا؟ گروپ میں آیا تھا, میں نے بات کیا بس. چلے خیر, انہوں نے غلطی کر دی
اور ابھی تک جو ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ کسی کو فالتو بدنام کرنا یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ بہتر نہیں ہے. تو انہوں نے غلطی کر دی گروپ میں نمبر ڈال کر کے، اور میرا نمبر، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اگر پورے دیوبند کے لڑکے بھی مجھ سے فون کرتے ہیں تو مجھے دقت نہیں. لیکن اب میں جو ریکارڈنگ میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، آپ اپنا گروپ محترم ٹھیک ہے اپنے گروپ میں مجھے سینڈ کیجیے. محترم اللہ کے بندے، آپ اس میں تو اچھی بات کیوں نا گفتگو، پھر اتنا پریشان کیوں؟ آپ نے باطل قیاس کرنا شروع کر دیا. خدا کا فضل ہے، ہاں خدا کا فضل ہے، میں پریشان نہیں. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ چلو کچھ لوگوں کو کچھ باطل لوگوں کو یہ پتا تو چلا کہ کوئی ہے جو آپ کے بلب. تمہارے کو عربی عبارت بولا تھا، میں بولا تھا عربی عبارت بولا تھا، تو اب تم نے سمجھا نہیں. میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ عقائد ہے نا، عقائد میں آپ کس کو یہ کرتے ہو؟ عقائد میں کس کو لیتے ہو آپ؟ کس کی بات کو فالو کرتے ہو؟ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. نہیں، عقائد میں کس کی بات؟ ارے اللہ کے بندے، کس کی بات کو لیتے ہو آپ عقائد میں؟ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی نا، میں نے کہا نا. بندے عقیدے میں کس کے عقیدے کو آپ فالو کرتے؟ کس نے عقیدہ جو لکھ کر کے دیا جس کو آپ فالو کرتے ہو؟ کسی نے عقیدہ لکھ کر نہیں دیا، جو قرآن و حدیث سے جو عقائد ثابت ہیں اسی کو ہم لیتے ہیں. اچھا، عقائد میں یہ فقہ الاکبر آپ نے پڑھا ہے؟ فقہ الاکبر، الفقہ الاکبر، جی 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 جی. کون سی کتاب ہے وہ؟ ہاں بولیے، بولتے رہیے آپ. الفقہ الاکبر عقیدہ کس سے ثابت؟ کیا کہنا چاہتے ہیں محترم، آپ جو عقیدہ مطلب کسی کے نہیں ہے، یہ اشعری ہیں اور جو ماتریدی ہیں، ان میں سے کسی کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، فروعات میں ہم ان کی ماتریدی کی تقلید کرتے ہیں، اشاعرہ کی نہیں کرتے. اچھا، تو وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، فقہ الاکبر آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں جی پڑھا ہے. کس کی کتاب ہے؟ خیر جس کی بھی ہے آپ بتائیں، آپ اپنا مدعا بتائیے. آپ کسی کی بھی کتاب؟ یہ بھی آپ کو پتا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے. یار ایک مشورہ دوں میں آپ کو، سیدھا سادہ. آپ یہ ریکارڈنگ ڈالیے گا نہیں، ورنہ جو بھی سنے گا وہ سمجھے گا کتنا بڑا جاہل آدمی ہے بات کر رہا ہے کہ نہ بتانے کو جو ہے عدم علم پر جو ہے دلالت دال بنا دیتا ہے. اچھا، وہی تو میں پہلے ہی بولا، دلالت النص قضاء النص کس بات کی دلالت کرتی ہے، قضا کرتی ہے، وہ سب سمجھ جائیں گے لوگ محترم. بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محترم. اچھا بولو آپ اپنا نام بول رہے ہو نا، بہت اچھا. میں نے آپ سے آپ کا نام نہیں پوچھا تھا، یہ سمجھے محترم. جی تو الفقہ الاکبر میں کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کیا ہے پڑھے ہو آپ؟ بھائی وہ ہمارے امام کی کتاب ہے، اور اس کتاب سے ہمارے بہت سارے عقائد ثابت ہیں. خصم بالخصوص جو ہے علم غیب کا ایک مرتبہ ایک صاحب سے جو ہے بات ہوئی تھی علم غیب کے متعلق. ماشاء اللہ اس کی شرح کس نے لکھی ہے محترم؟ سنیے اس سے انہوں نے جو ہے اس کتاب سے حوالہ دیا تھا الفقہ الاکبر. چلو محترم، مجھے بھی دے دو ذرا، مجھے بھی دے دو. تو انہوں نے بات مکمل، میں نے کہا کہ انہوں نے اس کتاب سے حوالہ دیا تھا علم غیب کی نفی پر. تو میں کافی ششوپنج میں مبتلا رہا کہ یہ تو امام اعظم کی کتاب ہے. اس لحاظ سے مجھے وہ کتاب پوری جو ہے دیکھنی پڑی، سمجھے. تو میں نے اس میں دیکھا تو کچھ خیانت تھی، جیسا تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا ویسا. یہ محترم آپ اگر فقہ الاکبر کو پڑھ لیتے نا تو یہ رضا خان کا جو عقیدہ تھا نا، اب انشاءاللہ ضرور سے توبہ کر لیتے تھے. کیونکہ بریلویوں کو حنفیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں تو آپ کروا دو نا. آپ بالکل میں کروا دوں گا، اس لیے تو آپ تعریف نہیں کر رہے، آپ ڈر رہے ہو. آؤ. ارے وہ کون ڈرتا ہے؟ ڈرنے کی تو بات ہے. چلو خیر کوئی بات نہیں. اور کیا ہے کیا نہیں ہے وہ خوب اچھی طریقے سے مجھے معلوم ہو گیا ہے. چلو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان میں جو اختلاف ہے ان میں سے ایک دو اختلافات کی آپ مطلب یہ کر دیں گے، بتا دیں گے مجھے. آپ علم ابھی الفقہ الاکبر کو سامنے رکھ رہے تھے، الفقہ الاکبر کے متعلق بات. یہ تم بھاگنے والی تمہاری اس سے بھی پیدل تھے جب آپ کو نام پتہ نہیں تھا کس کی کتاب ہے اور مطلب اس کا متن کس کی طرف منسوب ہے اور اس کی شرح کس نے کی ہے، اس سے بھی آپ پیدل تھے نا. میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا. چلو محترم ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیا میں کیا ہو آپ کیا نہیں ہو. خیر اب میں ابھی تک اپنے مطلب اخلاق کا دامن تھامے ہوا تھا. اور اب آپ گفتگو کوئی بھی جملہ اپنی زبان سے بولیے گا تو یہ سوچ کر بولیے گا کہ بڑا بھینکر جواب آئے گا. اب میں دکھاؤں نہیں، گالی کیا،
آپ اتنی دیر سے میری کم علمی ثابت کیے جا رہے ہیں، اور میں بڑی حسن و خوبی کے ساتھ جو ہے اس کو مطلب میں مانتا جا رہا ہوں، ماشاء اللہ، اور بحمدہ تعالیٰ آپ کے کسی کے کم ثابت کر دینے سے کوئی کم نہیں ہو جاتا، بالکل محترم، لیکن اتنا یہ بات فائنل ہے کہ آپ جو علم غیب آیا اور بیان ہے کہ آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ ہاں آپ کو علم غیب کے متعلق گفتگو کرنی تھی ہم سے، محترم لمبا ٹائم لے لیا اور آپ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر سے ہی احمد یار خان صاحب کی ایک حوالے دوں، اگر آپ چاہیں تو اس کا رد کر سکتے ہیں۔ دے دیجیے۔ جی، احمد یار خان صاحب نعیمی کی کون سی کتاب آپ نے پڑھا ہے؟ تفسیر نعیمی زیادہ تر مطالعے میں رہی۔ اچھا، تو اس سے ایک حوالہ دینا چاہوں میں؟ دے دیجیے۔ جی محترم، ایک منٹ لائن میں ہی رہیں۔ یہ جاء الحق آپ نے نام سنا؟ جی جی، اس میں آپ جو نبی کا جو علم غیب مانتے ہیں محترم، جی وہ عطائی مانتے یا ذاتی مانتے ہیں؟ عطائی مانتے ہیں۔ یہاں پاس لکھتے ہیں تفسیر نعیمی صفحہ 97 معناہ لا یعلم الغیب بلا دلیل الا اللہ او بلا تعلیم او جمیع الغیب۔ اس کے آگے لکھتے ہیں والغیب ما لم یقم علیہ دلیل، اور اس کے آگے لکھتے ہیں ولا اطلع علیہ مخلوق۔ جی، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا گیا۔ آگے لکھتے ہیں توجیہ و تشریح کرتے ہوئے کہ مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس عبارت کا مجھے جواب دیں گے آپ؟ کیا کہا کہ مطلب جو علم غیب عطائی ہو کیا ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا، ہاں، اور غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے جاء الحق وزہق الباطل، اور ناشر مفتی اقتدار احمد خان مالک نعیمی، کتب خانہ گجرات، پاکستان۔ گجرات لکھا ہوا یہاں تو۔ ہاں، گجرات پاکستان والا گجرات ہے۔ اچھا، حضرت حکیم الامت مولانا المفتی الحاج احمد یار خان صاحب اوجھانوی بدایونی۔ نہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے بارے میں بہت جانتے ہیں۔ جی تو آپ یہ جو آپ بتا رہے ہو ایسا لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ جو ہے فوٹو مار کے اس کو ہمارے واٹس ایپ پہ ڈال دیجیے۔ اسی نمبر سے آپ کا واٹس ایپ ہے محترم؟ جی ہمارا اسی نمبر سے واٹس ایپ ہے، اور بحمدہ تعالیٰ کی مفتی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا بھی جواب آپ کو مل جائے گا۔ ہم علم غیب جو مانتے ہیں حضرت، ہمارے کچھ اصول ہیں علم غیب کے متعلق۔ انہوں نے مطلب یہ کہا کہ عطائی علم غیب ہے جو اس کو غیب نہیں کہتے ہیں۔ نہیں، سنیے حضرت۔ جی یہ میں آپ کو بھیج دے رہا ہوں واٹس ایپ میں۔ جی اور ایک ہم جو علم غیب مانتے ہیں یہ ہمارا عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اس کا اقرار سنیے، ایک منٹ۔ علم غیب کو انکار کر دیا، نفی کر دیا، کہا کہ علم غیب مطلب جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، اور مطلب ذاتی ہوتا ہے، جو عطائی ہو اس کو غیب نہیں کہا جاتا ہے۔ نہیں، یہ تو ابھی واضح نہیں ہوا ہے کہ وہ بالکل ذاتی ہی مانتے ہیں، عطائی نہیں مانتے ہیں۔ جی محترم، خیر نہیں وہ آپ رکیے، انہوں نے کہاں کی عبارت پیش کی ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں، پہلے آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ خیر، ہم عطائی مانتے ہیں، اس بات کا اقرار مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی ہے۔ انہوں نے وہ نہیں پوچھ رہا ہوں محترم، یہ جو آپ کے اکابر نے جو گل کھلایا اس کا جواب مجھے دے، میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں، بحمدہ تعالیٰ ہمارے اکابر نے جو گل کھلایا ہے اسی گل کا صدقہ ہے کہ آج ہم لوگوں کا ایمان محفوظ ہے۔ تو اس میں کہاں چلا گیا؟ جی کہاں پر؟ یہ ہے مولانا، آپ ایک کتاب آپ کو میں بتاؤں، حضور اعلیٰ حضرت کی ہے، کتاب کا نام ہے الامن والولا۔ سنیے میری بات، سنیے میری بات۔ میں نے بھیج دیا آپ کو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، بڑی بات بیکار